ہمیں بہت سی ایسی چیزوں، عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جنہیں اچھا سمجھتے ہوئے ہم ان کے عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں جس کا انسان کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ متاثر ہونے کے بجائے متاثر کرنا سیکھیں۔ ہمیں دوسروں سے متاثر ہوتے رہنے کے بجائے خود سے کچھ ایسے یادگار کام بھی کرنے چاہیے اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے جنہیں لوگ بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کے تعاقب میں ہیں جس کا حصول ممکن نہیں تو اسے پاگل پن کہا جاتا ہے، لیکن ایک عام انسان اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا، اور یہی آپ میں اور ایک عام انسان میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی تجربہ آپ کے لیے غلط تھا تو ضروری نہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی غلط ہو۔ اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے۔ آپ نے یقیناً بہت سے مصائب کا سامنا کیا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو وہ کام کرنے نہیں دیا جس کے لیے یہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان بددیانتی کرتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ روا رکھتے ہیں تو آپ انہیں صحیح ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں ہی اب جھوٹے ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ مستقبل کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے ہی آنے والے کل کو برباد کر لیتے ہیں۔ اصل کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو منفی خیالات کے باوجود خود کو ہمیشہ تیار رکھے، خود کو مضبوط رکھے اور اپنے خیالات کو خود پر حاوی مت ہونے دے۔ خود کو بہتر کرنا، آزادی پانا، خوشی اور سکون کا حصول، ان سب کو پا لینے کے لیے آپ بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے راستے کو پہچان کر پھر اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی سکون اور راحت ملتی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں ہمیں مطلوبہ تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے خود کو بچائے رکھنا چاہیے جو کہ ہمارے اصل مقصد سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلے موسم گرم ہو یا سرد، آپ تھکے ہوئے ہوں یا تازہ دم، آپ کی تعریف کی جا رہی ہو یا آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، موت کی سختی یا زندگانی کے معاملات کا کوئی دباؤ ہو، آپ کو اپنا فرض احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ حتیٰ کہ موت ہماری اس دنیا کا انتہائی اہم عنصر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ایک شخص ایسی طبیعت کا مالک ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو بدلے میں فوراً کسی نہ کسی صورت میں اچھائی کی امید رکھتا ہے۔ دوسری قسم کا شخص فوراً تو نہیں، لیکن اس شخص کو اپنا مقروض ضرور سمجھتا ہے اور اس سے جواب میں اچھائی کی امید رکھتا ہے۔ تیسری قسم کا شخص ایسا ہوتا ہے جو اس اچھائی کو کر کے بھول جاتا ہے، جیسا کہ ایک گھوڑا دوڑ کے بعد اگلی دوڑ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب اچھائی کرتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کرتا، بلکہ خاموشی سے دوبارہ اچھے کام میں جو لوگ سیکھنے میں جلد باز ظاہرہ کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بنیادی چیزوں اور اصولوں کو یاد نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے سیکھنے کے عمل میں جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ
اور عاجزی کے ساتھ چلے۔ جن لوگوں کے ہاں دولت کی فراوانی نہیں ہوتی وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تو ہمارے فلاں مسائل حل ہو جاتے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بیرونی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اندرونی مسائل کو کبھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک شخص اپنی زرعی زمین سے بہتر پیداوار لینے کے لیے محنت کرتا ہے اور دوسرا شخص اپنے گھوڑے کی اچھی نشوونما کے لیے فکر مند ہوتا ہے، ویسے ہی میں اپنی شخصیت میں دن بدن آنے والی بہتری کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں۔